یہ مہینہ عرس حضرت ابوبکر صدیق کا مہینہ، یہ مہینہ جناب حضرت تاجدار صداقت خلیفہ رسول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے وصال کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کی خدمات کو، ان کی شخصیت کو، ان کے ذکر کو ہم ذرا تازہ کریں، تاکہ ان کے ذکر سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے۔ میرے محبوب کا فرمان عالی شان ہے، سرکار نے فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا یہ میری امت پہ واجب ہے۔ یہ میری امت پہ کیا ہے بھائی؟ واجب چھوٹ جائے تو انسان کے فرائض کی بھی جو ہے وہ شوقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو واجب جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لازم کو واجب کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اپنے آپ کو کوئی میرے محبوب کا امتی کہلاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے محبوب کے اس فرمان پر، یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے، اس پہ توجہ رکھے کہ جو حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر صدیق سے دل میں محبت رکھنا اور ابو بکر صدیق کی ان خدمات پر جو انہوں نے اسلام کی خدمات کی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا یہ امت پہ واجب ہے۔ یہ امت پہ کیا ہے؟ اچھا بھی مجھے آپ یہ بتائیں واجب کیوں نہ ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قانون دے کے گئے، ایک طریقہ کار دے کے گئے، ایک سسٹم دے کے گئے۔ اب ان کے بعد نبی پاک نے اپنے مصلی پہ خود حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا، سمجھ گئے؟ خود سب کی موجودگی میں سرکار نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب دو طریقے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مصلی پہ ہی رہتے، نفل پڑھتے رہتے، تسبیح کرتے رہتے، کوئی چلا چلا کر لیتے، ٹھیک ہے، کوئی وظائف کوئی مراقبہ کر لیتے، مصروف رہتے، ثواب ان کو ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ہوتا نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے صرف یہ کام ہی نہیں کیا کہ صرف نمازیں ہی پڑھائی، نمازیں بھی پڑھائی، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، مسجد میں 5 نمازیں پڑھانا اور جمعہ بھی پڑھانا یہ بھی کیا انہوں نے۔ آج ہمیں یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، جو نمازیں بڑی سخت ڈیوٹی ہے، امام مسجد بیچارہ کہیں جا بھی نہیں سکتا، ایک نماز مکی تو دوسری دا ٹائم سر پہ کھڑا، ایسے ہی ہے نا، بڑی سخت ڈیوٹی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ڈیوٹی پوری کی، بالکل پوری کی۔ اس میں نبی پاک نے مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا، کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ آپ مصلی پہ نہیں ہوتے تھے، نماز اپنی پڑھاتے تھے، جمعے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے، اپنا جو کرنا تھا وہ پڑھتے تھے، لیکن فقط اسی پہ اکتفا کر لیتے تو ثواب تو ملتا، وظیفہ کرتے رہتے ثواب ملتا، چنب مار کے مصلی پہ بیٹھ جاندے ثواب تو ملتا، لیکن پھر دین نہ پھیلتا، سمجھ گئے ہو؟ دین نہ پھر پھیلتا، پھر دین مصلی تک ہی محدود ہو جاتا، دین ادھر ہی رہ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو ثواب ہو جاتا، لیکن آگے جو دین پھیلا ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہ جو صحابہ کرام کو غزوات کے لیے، اور اسی وقت حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا، جبکہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی دفنایا ہے، ابھی انتہائی خطرات کے بادل ارد گرد سے منڈلا رہے ہیں، ہر طرف سے جو لوگ جو ہے جو مکر گئے، جو دین سے نکل گئے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ بھی ہیں، دشمنوں کا بھی خطرہ ہے، لوگ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق اسلامی فوج کو آپ باہر نہ نکالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نہیں، میں صرف نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ نہیں کھڑا ہوا، مجھے رسول کے حوصلے سے حوصلے کا فیض بھی ملا ہے، میں ثابت قدم ہوں، مصلی پہ بیٹھا ہوں۔ اسی وقت اسلامی فوج کو روانہ کیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو جو ادھر ادھر سے آوازیں اٹھ رہی کہ ہونے گئے، اب ہونے کی کوئی گل نہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، آج گئے کہ کل ختم ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے نے کافروں کے حوصلے توڑ دیے۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، ان کو رسول جیسا مضبوط کر کے کھڑا کر کے گیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس سے احباب گرامی میں بتانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں آپ کو، یا آپ میری بات سمجھ سکیں
کہ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف نمازیں پڑھا کے اپنا فرض ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے سیاسی امور کو بھی بخوبی انجام دیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی جگہ سے کوئی نبوت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تو یہ نہیں آپ نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، سانو کی لگے جو انہیں نبوت کا کلمہ اپنا اعلان کر دیتا ہے، ہمیں کیا لگے، اسی اپنی نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی موجود ہوں اور کوئی دوسرا بندہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ تو حالانکہ بڑا وہاں پر نقصان ہوا، بہت صحابہ شہید ہوئے، اس کے باوجود آپ نے اس فتنے کو بھی ختم کیا۔ تو احباب گرامی، میرے نبی کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ابو بکر کن کن فتنوں کو ختم کرے گا، ابو بکر صدیق اسلام کے اصولوں میں کون کون سی بنیادیں رکھ دے گا، جس پر پھر یہ عمارت خوبصورت سے خوبصورت ہو کے تعمیر ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے میرے محبوب نے نگاہ نبوت سے دیکھ کے کہا، اے میری امت، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، میرا ابو بکر تمہارے لیے وہ کر کے جائے گا کہ امت پر شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا اور محبت کرنی بھی واجب ہوگا۔ آج ہم اسلام پہ بات کرتے ہیں، اس لیے احباب گرامی یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہ ہماری خوش بختی کی علامت ہے کہ ہم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء، سرکار کے اصحاب، خلفاء راشدین، نبی پاک کے جمیع صحابہ کرام، ہم ان کی غلامی اور ان کے عظمتوں کا دم بھرتے ہیں۔